شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور ایام منا میں بھی جو گنتی کے چند روز ہیں اللہ ہی کا ذکر کیا کرو، اور جسے جلدی ہو وہ 2 ہی دن میں چل دے، اس میں کوئی گناہ نہیں اس کے لیے جو اللہ ہی سے ڈرتا ہے، اور اللہ ہی سے ڈرتے رہا کرو، اور یہ جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جانا ہے۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے کاموں میں ان کی بات تم کو پسند آتی ہے، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہی سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ اور جب یہی جھگڑالو پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو دوڑتا پھرتا ہے زمین میں تاکہ اس میں فتنہ برپا کرے، کھیتی کو برباد کرے، اور انسانوں اور حیوانوں کی نسل کو ہلاک کر دے، اور اللہ تو فتنہ انگیزی کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی سے ڈرو تو اس کا غرور اور گناہ میں گرفتار کر دیتا ہے، اور تو اس کو دوزخ کا عذاب کافی ہے، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اور اللہ تو ہے ہی اپنے بندوں پر بڑا مہربان۔ اے مومنو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر روشن احکام تمہارے پاس پہنچ جانے کے بعد تم متزلزل ہو جاؤ تو جان لو کہ اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست اور حکمت والا۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان بادلوں کے سائبانوں میں نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے، اور سارے کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے؟ اے نبی، بنی اسرائیل سے دریافت کرو کہ تم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی ہیں، اور جو اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے خوشنما بنائی گئی ہے، اور وہ مومنین کا مذاق بناتے ہیں۔ قیامت کے دن متقین ہی ان پر غالب رہیں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ پہلے تو سارے آدمی ایک ہی مذہب کے پیرو تھے اور ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے بہت سے نبی، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے مبعوث فرمانے، اور ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کیں جو ساری کی ساری برحق ہیں، تاکہ جن امور میں لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے تھے وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اور وہی اختلاف کرتے تھے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود یہ کہ ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے۔ یہ اختلاف آپس کی ضد اور خود کا سبب تھے۔ پھر جس امر حق میں اختلاف کیا تھا وہ اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنین کو بتا دیا۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور ابھی تک تو تم کو ایسی مشکلات نہیں آئیں جیسی پہلے لوگوں کو آئی تھیں؟ ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں آئی تھیں اور وہ ہلا دیے گئے تھے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ مومنین پکار اٹھے تھے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ دیکھو اللہ کی مدد ابھی آنے والی ہے۔ اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں کیا مال خرچ کیا کریں۔ کہہ دو، جو کچھ مال تم خرچ کرو تو ماں باپ اور عزیز رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں پر خرچ کیا کرو، یہ سب حقدار ہیں، اور جو تم نیک کام کرتے ہو تو وہ سب اللہ کو خوب معلوم ہے۔ اللہ کے راستے میں لڑنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے، وہ تم کو گرا تو گزرے گا، مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں اچھی ہو۔
اور یہ بھی عجب نہیں کہ ایک چیز کو تم محبوب رکھتے ہو مگر وہ مضر ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اے نبی، تم سے لوگ دریافت کرتے ہیں کہ مقدس مہینوں میں لڑنا کیسا ہے۔ کہہ دو کہ ان مہینوں میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور خدا کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرم سے روکنا اور اہل مسجد حرم کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک یہ سب اس سے بھی زیادہ گناہ کے کام ہیں جو یہ کفار کرتے ہیں، اور فتنہ انگیزی کو خون ریزی سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور یہ لوگ تو ہمیشہ ہی تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے۔ اگر ان میں اتنی سخت ہو اور جو تم میں سے اپنے دین سے پھرا پھر وہ مر گیا تو وہ کافر ہی مرا۔ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ بلا شبہ وہ جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑا اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو یہی اللہ کی رحمت کے بھی امیدوار ہیں، اور اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور بڑا ہی رحم والا۔ اے نبی، یہ تم سے شراب اور جوے کی نسبت دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان میں نقصان بہت بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن نقصانات ان سے کہیں زیادہ ہیں اور بڑے بھی۔ اور دریافت کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ خرچ کریں۔ اس طرح اللہ اپنے احکام صاف صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کیا کرو۔ اور وہ تم سے یتیموں کی نسبت بھی دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ان سے مل جل کر رہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تو یہ بات خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور درست کرنے والا کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا۔ بلا شبہ اللہ تو زبردست غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اے مومنو، تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لائیں۔ مشرک عورتوں سے تو کنیز مومنہ بہتر ہے، خواہ مشرکہ کتنی بھی بلی لگے۔ اسی طرح مشرک مرد جب تک مومن نہ ہو تو مومن عورت سے اس کا نکاح مت کیا کرو، اور مومن غلام بہتر ہے مشرک مرد سے، خواہ وہ تم کو کتنا ہی اچھا لگے، کیونکہ مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنی مہربانی سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے حکم کھول کر صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور وہ چیز کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ وہ ایک گندی چیز ہے، تو حیض کے دنوں میں تم عورت سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جس جگہ سے اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ بلا شبہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو اپنا محبوب رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، سو جس طرح چاہو اپنی کھیتیوں میں جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیج دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اللہ سے ملاقات ضرور کرو گے۔ اے نبی، مومنین کو یہ خوشخبری سنا دو، اور تم اللہ کے نام کو اپنی قسموں کے لیے نشانہ نہ بنایا کرو کہ نیک سلوک کرنا، پرہیز کرنا اور لوگوں میں صلح کرانا جیسے کاموں کے لیے قسم کھا کر چھوڑ دو۔ اللہ تو ہر بات کو خوب سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے کوئی مواخذہ نہ فرمائے گا، لیکن جو قسم تم اپنے دل سے قصداً کرو گے تو اس پر تم سے مواخذہ فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا اور بربدار ہے۔
جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں تو ان کو 4 ماہ تک انتظار کرنا ہوگا۔ اگر اس دوران میں اپنی قسم سے رجوع کر لیں تو پھر اللہ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم والا۔ اگر طلاق ہی کا عزم کر لیا ہے تو پھر اللہ تو خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ طلاق والی عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھیں اور یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے کہ اس کو چھپائیں جو اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کیا ہے۔ اگر وہ عورتیں اللہ پر اور یوم آخرت پر پورا یقین رکھتی ہیں اور اگر اس مدت میں ان کے شوہر پھر موافقت ملاپ چاہیں تو ان کا حق زیادہ ہے کہ وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لیں، اور دستور کے موافق عورتوں کا حق وہی ہے جو مردوں کا عورتوں پر ہے۔ البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست، غالب اور بڑی حکمت والا۔ طلاق صرف 2 بار ہے، پھر یہ عورتوں کو بے طریقے شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا نیکی کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کر دینا ہے، اور یہ جائز نہیں ہے کہ جو مہر تم دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر یہ کہ دونوں کو اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے۔ اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہیں گے تو عورت اپنے شوہر سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے دے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدود ہے تو ان سے کہیں باہر نہ نکلنا، اور جو اللہ کی ہی ان حدود سے باہر نکلے گا ایسے ہی لوگ ظالم ہوں گے۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق بھی دے دے تو پھر اس کے بعد پہلے شوہر کو جائز نہیں ہے کہ اس عورت سے نکاح کرے جب تک یہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ البتہ اگر دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے اور عورت اور پہلا شوہر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے اور یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وہ ان کو لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو رجعی رجوع کے قابل طلاق دے چکے اور ان کی مدت کے دن بھی ختم ہونے کے قریب پہنچ جائیں تو ان کو حسن سلوک سے اپنے نکاح میں رہنے دو یا باطریقے شائستہ رخصت کر دو، اور اس نیت سے اپنے نکاح میں نہ رکھو کہ ان کو تکلیف دو اور کوئی زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اپنا نقصان ہی نقصان کرے گا۔ اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اور اللہ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں ان کو یاد کرتے رہو، اور نیز جو تم پر کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں ان کو یاد رکھو اور عمل کرو جن کے ذریعے سے ہم تم کو نصیحت فرماتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت کے روز پورے ہو جائیں تو ان کو دوسرے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکا کرو جبکہ وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں۔ اس حکم سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے۔ یہ تمہاری روح کا تزکیہ اور جسم کی پاکی کی بہترین صورت ہے، اور اللہ تو اس کی خوبی جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہے۔ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب نقصان پہنچایا جائے، اور اسی طرح نان نفقہ کے وارث پر یہ ذمہ داری ہے اگر دونوں ماں باپ آپس کی مرضی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔
اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو اس میں بھی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ تم دودھ پلانے والیوں کو ان کا حق دستور کے موافق دینا تسلیم کر لو، جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی عورتیں چھوڑ جائیں تو یہ عورتیں 4 ماہ اور 10 روز تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور جب یہ عدت کے دن پورے ہو جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کارروائی کرے دستور کے مطابق۔ اللہ تو تمہاری ساری باتوں سے خوب واقف ہے۔ اگر تم اشاروں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا نکاح کی خواہش دو، اپنے دل میں مخفی رکھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ تم ان سے اپنے لیے نکاح کی باتیں کرو گے، مگر یہ باتیں عدت کے دنوں میں نہیں کرنی چاہیے، لیکن تم ان سے قول و قرار خفیہ نہ کرنا، مگر یہ کہ دستور کے مطابق کوئی بات کر لو۔ اور نکاح کا ارادہ ہرگز نہ کرنا جب تک عدت کے دن پورے نہ ہو جائیں۔ یہ یقین رکھو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اس سے بچتے رہو، اور یہ بھی معلوم رہے کہ اللہ تو ہے ہی بڑا بخشنے اور بڑا علم والا۔ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو یا ان کے مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دو۔ دستور کے مطابق ان کو کچھ خرچ کے لیے دے دو، مقدور والے کے لیے اس کے مقدور کے مطابق ہے اور تنگ دست کے لیے اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق واجب ہے نیکوکاروں پر۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا۔ ہاں، اگر عورتیں اپنا مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں۔ اگر تم مرد ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ بات پرہیزگاری کی ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کا جذبہ فراموش نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، ساری نمازوں کو بڑی پابندی سے ادا کرتے رہا کرو، خصوصاً بیچ کی نماز عصر کا بڑا التزام کیا کرو، اور اللہ کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ اگر تم کو خوف ہو تو تم خواہ پیدل ہو یا سوار ہو، جس حال میں ہو نماز پڑھو۔ جب تم پرسکون ہو تو تم اللہ کو یاد کیا کرو جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ جو تم میں سے فوت ہو جائے اور بیویوں کو چھوڑ جائے وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائے کہ ان کو 1 سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، البتہ اگر وہ خود چلی جائے تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس قاعدے کی بات میں جو وہ اپنے بارے میں کریں، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا۔ اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرما دیتا ہے تاکہ اپنی عقلوں سے سوچو اور غور کرو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے خوف سے نکلے تھے تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ بلا شبہ اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی کرتا ہے مگر بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تو خوب ہر چیز کو سنتا اور خوب جانتا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے بدلے کئی گنا زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ بھی کرتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جو موسیٰ کے بعد ہوئی؟
جب کہ انہوں نے اپنے رسول سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجیے تاکہ اللہ کی راہ میں ہم جہاد کریں۔ رسول نے کہا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو کوئی تعجب نہ ہوگا کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ بولے، ہم اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہم اپنے وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب ہی پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اس کو ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہے، اور بادشاہت کے تو ہم حقدار ہیں بنسبت ان کے، اور ان کے پاس تو کوئی دولت نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہت کے لیے اس کو منتخب کیا ہے، اور اس کو علم بھی بہت سے عطا کیا ہے اور مضبوط جسم سے بھی خوب نوازا ہے، اور اللہ نے جسے چاہتا ہے اس بادشاہت عنایت کر دیتا ہے، اور اللہ ہے بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا۔ اور نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی بخش چیز ہوگی، موسیٰ و آل ہارون اور دیگر اشیاء بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ تمہارے لیے یہ ایک بڑی نشانی ہے اور تم یقین رکھتے ہو۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر چلا تو اس نے کہا کہ اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں، اور جو نہیں پیے گا وہ میرا ہے، مگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر کوئی بات نہیں۔ پھر جب وہ نہر پر پہنچے تو سوائے چند کے سب نے پانی پی لیا۔ اور جب طالوت اور ان کے ساتھی مومنین نہر کے پار ہو گئے تو وہ بولے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو وہ بولے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کی مہربانی سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ استقلال والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو کہا کہ اے ہمارے رب، ہم پر تو صبر کے دھارے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کافر کے لشکر پر فتح یاب فرما۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے جالوت کے لشکر کو ہزیمت دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہی دی اور دانائی بخشی اور جو چاہا سکھایا، اور اگر اللہ ان کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ روکتا تو ملک تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل عزم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد بلا شبہ تم رسولوں میں سے ہو۔